نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بنی اسرائیل ان کے دنیاوی جو معاملات تھے ان معاملات میں ان کی قیادت ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب ایک نبی دنیا سے چلا جاتا تو اس کی جگہ پر ایک نیا نبی آ جاتا۔ اس اعتبار سے اگر آپ قرآن مجید کے ان حصوں کو پڑھیں جن میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ملتا ہے، اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر بھی انہی کا ملتا ہے، تو آپ کو بہت سارے اسباق ملیں گے سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، دنیا کے امور کو جاننے کے لیے، دنیا کے اندر اپنے کردار کے تعین کے لیے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ پھر بنی اسرائیل کے جس حصے کو اللہ تعالیٰ نے بہت بیان کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام، ان کی زندگی اور ان کے مد مقابل فرعون کی دعوت اور فرعون کا طرز حکومت اور اس کا طریقہ کار، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ بیان کیا۔ اب یہ بات حقیقت ہے کہ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جو ہم سب کے لیے راہبر اور رہنما ہے، اور قیامت تک ہمیں جب بھی مسائل درپیش آئیں گے ہمیں اسی کتاب سے رہنمائی لینا ہوگی۔ لہذا جب بھی آپ بنی اسرائیل کے تذکرے کو پڑھنے لگیں تو ایک بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ رب العزت نے زمین کے اندر حکومت دی تھی، پھر ان کے اعمال اور افعال کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو سزائیں دیں، پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت سے محروم کیا۔ ان کے پاس جو سیادت اور قیادت تھی وہ لے کے اللہ رب العزت نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کی۔ لہذا وہ ساری چیزیں، وہ ساری باتیں جو اقوام کی زندگی کے اندر لازمی اور ضروری ہیں وہ آپ کو بنی اسرائیل کے قصوں کے اندر مل جائیں گے۔ ان کا رویہ، ان کا طریقہ کار کیا تھا، آپ کو بہت ساری معلومات قرآن مجید اس حوالے سے دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اقوام کو عروج بھی دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت لوگوں کو رسوا بھی کر دیتے ہیں۔ جو اس کے اصول اور ضابطوں پر عمل کرے گا وہ آگے نکل جائے گا، جو اصول اور ضابطوں پر عمل نہیں کرے گا وہ دنیا میں ذلت اور رسوائی سے دوچار ہو جائے گا۔ اقبال نے کہا تھا نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے، اور تم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کے۔ حقیقت بات یہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے آپ کے پاس۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخی طور پر آپ کو مسلمانوں کے بڑے لوگوں کی یہ بات ملے گی کہ وہ لوگوں سے یہ بات کہتے رہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑ لو، اور جب اس کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو تمہیں عروج اور سربلندی مل جائے گی۔ اور قرآن کے ساتھ جڑنا بھی اس کے حق کے ساتھ۔ اگر آپ امام احمد بن حنبل کے دور کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دور میں ایک بحث شروع ہوئی اور لوگوں سے یہ بات کہی جانے لگی کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے۔ تو احمد بن حنبل پہلے شخص تھے جو اس کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوئے۔ تقریباً 3 خلفاء مسلمانوں کے جو اس دعوت کو لے کے چلنے والے تھے کہ قرآن مخلوق ہے،
احمد بن حنبل ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑے رہے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، تشدد برداشت کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق میں تغیر ہے، مخلوق میں تبدل ہے، مخلوق وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بدل جاتی ہے، اس کے رنگ ڈنگ، اس کے طریقہ کار میں تبدیلی آتی ہے، لیکن جو اللہ کا کلام ہے اس کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے احمد بن حنبل کے ذریعے اس قرآن کی دعوت کی، حفاظت کی۔ وہ ڈٹ کے کھڑے رہے اور انہوں نے کوڑوں کی سزائیں برداشت کی، جیل کو برداشت کیا، بڑا تشدد سہا، لیکن کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل کو مضبوط کرنے والا ان کی جیل میں موجود ایک چور تھا۔ اس نے کہا احمد میں نے چوری کی ہے، یہ لوگ مجھے منا نہیں سکتے، جتنا بھی میرے اوپر ظلم کریں، جو بھی میرے اوپر تشدد کریں، یہ کبھی مجھ سے یہ بات منوا نہیں سکیں گے۔ آپ تو اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہیں، آپ کو تو بہت ڈٹ کے کھڑے ہونا چاہیے، بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس بات کی توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کی دعوت کے ساتھ مضبوطی سے جڑ کے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ لہذا ان باتوں پر غور کیا کریں۔ صرف یہ چیز سمجھ لینا کہ میں قرآن سے برکت لوں گا، میرے بھائیوں وہ برکت جو تصور ہمارے پاس ہے وہ برکت بھی قرآن دیتا ہے، اپنے پڑھنے والوں کے حصے میں ڈال دیتا ہے، لیکن قرآن کی حقیقی برکت وہ ہے کہ اس کے ساتھ زمین اور آسمان کا نظام چلتا، اس کے ساتھ زمین اور آسمان کا تسلسل قائم ہے۔ لہذا ہمیں قرآن کو اس ضمن میں بھی دیکھنا چاہیے اور اکثر دیکھنا چاہیے کہ یہ ہماری رہنمائی اور راہبری کس سمت میں کرتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سورۃ القصص کا آغاز کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، لوگو یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، یعنی ایک ایسی کتاب جو تمہارے معاملات کو، کیفیات کو، حالات کو تمہارے سامنے واضح کر دینے والی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، حالات، کیفیات کا حقیقی اندازہ اللہ رب العزت کی کتاب کے علاوہ آپ کو اور کہیں سے نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، یہ حالات کو واضح کر دینے والی، معاملات کو کھول کے بیان کرنے والی، تمہاری حقیقی کیفیات تمہارے سامنے رکھنے والی کتاب کی آیات ہیں۔ نتلو علیک، ہم پڑھ رہے ہیں آپ پر اے نبی، من نبأ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کچھ خبریں۔ خبر اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، لہذا خبر کی سچائی، اس کو دیکھنا، اس پر غور کرنا اور خبر کی سچائی کے مطابق اس کو تسلیم کرنا، یہ انسان کی کامیابی کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے۔ اگر بندہ صرف خبروں پر یقین کرے اور ان کی حقیقت جاننے کی کوشش نہ کرے تو پھر یہ بات یاد رکھیے گا ناکامیاں مقدر بنتی۔ مسلمانوں کے اندر جو پہلی چیز آئی جس سے بڑی خرابی پیدا ہوئی وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ ایک دن جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک صحابی ان سے سوال کیا، کہنے لگے جب انہوں نے یہ حدیث سنی کہ مسلمانوں کے اندر فتنوں کے حوالے سے ایک دروازہ ہے، تو جناب عمر کہنے لگے میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ دروازہ کھلے گا یا توڑا جائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ دروازہ جو فتنوں کے راستے میں تھا
یہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو فتنوں کو مسلمانوں کے اندر آنے سے روکے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب شہید ہوئے اور ان کی شہادت کے بعد پھر اس کے بعد جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی۔ اب اس حکومت کے اندر جو چیز بہت زیادہ خرابی پیدا کرنے والی تھی وہ جھوٹی خبریں تھیں، جن کے اوپر آج بھی تاریخ میں بہت سارے لوگ لکھتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص تھے جن کے دور حکومت کو خلافت راشدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ لہذا آپ اس بات کو دیکھیں اور غور کریں کہ کیا ہوا وہاں پر۔ ایک شخص بصرہ سے چلتا اور وہاں سے چل کے کسی دوسرے شہر میں جاتا اور جا کے ان سے کہتا کہ عثمان یار تمہارے تو یہاں حالات بڑے اچھے ہیں، ہمارے علاقے میں تو عثمان کے عمال نے غدر مچا رکھا، بڑا ظلم کرتے ہیں۔ اور پھر جب وہ واپس بصرہ کی بستی میں آتا تو آ کے کہتا یہاں پہ تو حالات بڑے اچھے ہیں، میں وہاں گیا تھا، وہاں تو حالات بہت برے ہیں۔ یہ خبریں پھیلائی گئیں اور پھر لوگوں کو تیار کیا گیا اور لا کے ان کو مدینہ کے اندر کھڑا کر دیا گیا، اور مدینہ الرسول جس کے اندر لوگ اونچی آواز میں بات نہیں کیا کرتے تھے، اس شہر کے اندر پہلی مرتبہ تیر و تلوار لہرائے گئے اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَىٰ، اے نبی ہم آپ کے اوپر موسیٰ کی خبر کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ، اور فرعون کی باتوں کے بھی پورے حق کے ساتھ۔ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کن کے لیے؟ ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ وہ لوگ جو ایمان رکھنے والے ہیں، ہم ان کے لیے موسیٰ اور فرعون کا قصہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ، اس لیے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کی تھی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جب زمین میں سرکشیاں بڑھ جائیں اور کوئی شخص ان سرکشیوں کے حوالے سے حق کا راستہ پانا چاہے تو اس کے لیے پھر قرآن کی یہ دعوت اور یہ پیغام جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے کے اندر ہے، ایک بہت بڑا رہنما اصول ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ بات کہتے ہیں ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کی، وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے زمین میں بسنے والے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ بہت بڑی چال ہے، ظالم کی، جابر کی، غاصب کی، یہ بہت بڑی چال ہے۔ کیا چال ہے؟ کہ وہ لوگوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کرے گا۔ لوگوں کے بڑے مجموعے برداشت کرنا ظالم کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا جا رہا تھا تو عبد الحمید دوم جو آخری عثمانی خلیفہ تھے، ان کے پاس یورپی ممالک کا سفراء کا ایک وفد آیا اور اس نے آ کے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا عبد الحمید ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہم تمہیں دیتے ہیں، وہ قبول کر لو، اس لیے کہ دنیا کا نظام بدل رہا ہے اور بدلتے ہوئے نظام کے اندر تمہاری ریاست کی کوئی گنجائش نہیں۔ لہذا آپ نے دیکھا پہلی جنگ عظیم کے بعد انہوں نے ترکی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ یہ طریقہ کار ہے، یہ ان کا انداز ہے۔ ان فرعون علا فی الارض، اللہ کہتے ہیں فرعون نے سرکشی اختیار کی اور اپنی سرکشی، اپنی بغاوت، اپنا ظلم، اس کو اس نے جسٹیفائی کرنے کے لیے اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا؟ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا، اس نے لوگوں کو گروہوں کے اندر تقسیم کر دیا۔
टुकड़े टुकड़े कर दिया लोगों को। और फिर क्या किया, वयस्तज़इफ़ु ताइफ़तम मिनहुम, और एक ग्रोह को वो मुसलसल कमजोर करने की कोशिश करता रहा। पहले तो उसने लोगों के टुकड़े टुकड़े किए, फिर उनमें से एक ग्रोह जो कि बनी इसराइल का था और मिस्र में आके आबाद हुआ था। कब आबाद हुआ था? जब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र के अंदर आके हुक्मरानी की पोस्ट पर, सीट पर बैठे थे और वो मिस्र के खजानों के मालिक बने थे। फिर उन्होंने अपने वालिद को और अपने भाइयों को कहा था कि अब आप मेरे पास आ जाओ। अब यहां पे आके बनी इसराइल आबाद हुए, वहां पर रहना शुरू हुए। जब ये क़याम शुरू हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद बढ़ने लगी। अब चूंकि इनके पास आसमानी रहनुमाई थी और मुसलसल इनको वो मुयस्सर थी, लिहाजा इनका तर्ज हुकूमत, इनका लोगों से वतीरा, इनका तरीक़ाकार वो बड़ा शानदार था। लिहाजा इनके हवाले से मिस्र के अंदर एक सोच पैदा की गई कि अभी तो ये थोड़े से हैं, कल कहीं ऐसा ना हो कि इनकी तादाद बहुत बढ़ जाए और ये हमारे हुकूमत को मुकम्मल तौर पर टेक ओवर कर लें। अब क्या तरीका है? अब तरीका ये है कि पहले तो टुकड़ों में तकसीम करो, लोगों को बांट दो, नस्लों की तकसीम, इलाकों की तकसीम, जुबानों की तकसीम, ये हमेशा से इनका वतीरा रहा। मजहब के अंदर तकसीम, ये हमेशा इनका वतीरा रहा। आप देख लीजिए, आपके सब कॉन्टिनेंट में जब अंग्रेज आया तो उसने सबसे बड़ा काम क्या किया? उसने सबसे बड़ा काम यह किया कि मुसलमानों के मुख्तलिफ फिरकों को एक दूसरे के सामने ला के खड़ा कर दिया और एक दूसरे की तकफीर करवाई, एक दूसरे के ऊपर फतवे लगवाए। और हकीकत के अंदर ये रजिस्टर्ड फिरके पहली मर्तबा अंग्रेज के दौर के अंदर इस सब कॉन्टिनेंट में खड़े हुए। तो ये तरीकाकार है उनका, ये अंदाज है उनका, और वो ऐसा ही किया करते हैं। तो फिरौन ने भी यही किया, उसने लोगों को बांट दिया, उसने लोगों को तकसीम कर दिया, उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए और उनमें से वो ग्रोह जो हक पर खड़ा था उसको कमजोर करना, उसको खत्म करना, यह फिरौन की सबसे बड़ी कोशिश और सबसे बड़ी जिदोजहद थी। वयस्तज़इफ़ु ताइफ़तम मिनहुम, वो उनमें से एक ग्रोह को कमजोर कर रहा था। और कैसे कर रहा था? युज़ब्बिहु अबनाअहुम, उनके बेटों को ज़िबा कर देता था। वयस्तहयी निसाअहुम, और उनकी औरतों को जिंदा रखा करता था। इन्नहु काना मिनल मुफ़सिदीन, अल्लाह कहते हैं वो बहुत बड़ा फसाद करने वाला था। नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी, ये लोग तरक्की नहीं करेंगे, ये लोग आगे जाके कोई बड़ा किरदार अदा नहीं करेंगे। जालिम के पास यही हथियार होता। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं वनुरीदू, एक फिरौन का फैसला था, वनुरीदू, और एक फैसला हमने भी किया, एक बात हमने भी तय की। वो क्या थी? अन्ना मुन्ना अलल्लज़ी नस्तुज़इफ़ु फिल अर्ज़, कि हम वो लोग जिन्हें जमीन के अंदर कमजोर कर दिया गया है, हम उनके ऊपर एहसान करें। वनुरीदु, और हमने भी ये बात तय की, अन्ना मुन्ना अलल्लज़ी नस्तुज़इफ़ु फिल अर्ज़, वो जो जमीन में कमजोर कर दिए गए हैं हम उनके ऊपर एहसान करें। वनजअलहुम, और हम उनके अंदर बना दे अइम्मतन, रहबर और रहनुमा, हम उनको रहबर और रहनुमा बना दें, पेशवा बना दें। वनजअलहुम, और हम उनको बना दें अलवारिसीन, इस जमीन के हुक्मरान। एक फिरौन की कोशिश थी, एक अल्लाह कहते हैं कि हमारा फैसला था। हमारा फैसला क्या था? कि जो कमजोर कर दिए गए हैं, जो मजबूर और बेबस कर दिए गए हैं, हम उनके ऊपर अब एहसान करेंगे। और एहसान क्या होगा? हम इन्हें रहबर और रहनुमा बना के खड़ा करेंगे और इनको जमीन की वरासत देंगे। मेरे भाइयों,
یہ قصہ بڑا قابل غور ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہے اگر ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ طریقہ آج مجھے اور آپ کو بھی اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت اس سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کبھی ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے حالات کے سامنے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اب ہمارے لیے کوئی آگے بڑھنے کا راستہ نہیں، اب کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، فرعون ایک فیصلہ کر چکا تھا، اس نے طے کر لیا تھا، اب اس سے بڑا کام وہ کیا کر سکتا تھا؟ بیٹے ذبح کر دیا کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھا کرتا تھا۔ اب کیسے نسل آگے بڑھے گی؟ اب بنی اسرائیل کیسے آگے چلیں گے؟ لیکن اللہ کہتے ہیں اس کا اتنا بڑا فیصلہ، اور اس کے فیصلے کے مد مقابل ہم نے بھی ایک فیصلہ کیا۔ وہ کیا تھا کہ جو کمزور کر دیے گئے ہیں اب ہم ان کے اوپر احسان کریں گے اور ہم انہیں راہبر اور رہنما بنا کے کھڑا کریں گے اور ہم انہیں زمین کی وراثت دیں گے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم انہیں زمین کے اندر اقتدار دیں گے۔ ذرا قرآن کے الفاظ پر غور کیجئے، احسان کریں گے، راہبر اور رہنما بنائیں گے، زمین کی وراثت دیں گے اور ہم انہیں اقتدار دیں گے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم انہیں زمین کے اندر اقتدار دیں گے۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ہم فرعون، حامان اور ان دونوں کے لشکروں کو دکھا دیں گے مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، وہ چیز جس سے وہ ڈر رہے تھے۔ وہ ڈرتے تھے نا، یہ آ جائیں گے میدان کے اندر، یہ چھا جائیں گے، یہ زمین میں اقتدار کے مالک بن جائیں گے، لہٰذا ان کو اٹھنے نہیں دیں گے، ان کو چلنے نہیں دیں گے، ان کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے بھی اس کے مد مقابل فیصلہ کیا، اور پھر وہ سارا قصہ اللہ نے بیان کیا، کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچایا اور فرعون کے گھر میں اس کی پرورش کی، اور کس طرح پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک بندے کا قتل ہوا، اور کیسے موسیٰ علیہ السلام کو پھر اپنی بستی چھوڑنا پڑی، اور پھر ہم، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو بلایا اور آواز دے کے ہم نے کہا کہ فرعون نے سرکشی اختیار کی ہے، جائیے جا کے اس کے سامنے دعوت کو پیش کیجیے۔ میرے بھائیوں، حقیقت بات یہ ہے، ہمیں یہ بات ضرور دیکھنی چاہیے، ضرور سوچنی چاہیے کہ آج بھی ہمارے رب کے پاس اختیار ہے۔ دنیا کچھ بھی فیصلہ کرے، دنیا کچھ بھی چاہے، اگر ہمارے رب نے یہ بات طے کر لی ہے کہ اس نے ہمیں راستہ دینا ہے تو ہمیں مل کے رہے گا۔ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ صرف اتنا ہوگا کہ کچھ آزمائشیں، اور پھر ان آزمائشوں کے بعد اللہ کے بندوں کے لیے اس زمین کے اندر اقتدار، حکومت، وراثت، احسان، راہبری اور رہنمائی، یہ ساری چیزیں ان کے اندر بہت کچھ شامل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اقتدار کا مطلب صرف اختیار ہے، نہیں، ذرا دیکھیے اللہ کہتے ہیں ہم نے فیصلہ کیا، اب ان پر احسان کریں گے اور ہم انہیں پیشوا بنائیں گے، یہ لوگوں کو بتائیں گے کہ تم نے زندگی کے اندر کیا کیا کرنا، کیسے جینا ہے، تمہاری اقتصاد، تمہاری تعلیم، تمہارا کلچر یہ کیسے آگے بڑھے گا، ہم انہیں وارث بنائیں گے اور پھر یہ لوگوں کو بتائیں گے کہ نسل در نسل تمہارا یہ معاملہ کیسے آگے چلے گا، اور پھر ہم انہیں اقتدار دیں گے جس کے ساتھ یہ زمین کی حکومت کریں گے۔ میرے بھائیوں، فرعون کی تاریکی اور اندھیرا بہت گہرا تھا، بہت بڑا تھا، اور اس کا یہ دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی، لوگوں میں تمہارا سب سے بڑا رب، یہ وہ دعویٰ کیا کرتا تھا۔ آج دنیا میں کوئی ایسا موجود نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے، اتنے بڑے دعوے کی جرت کسی کے اندر نہیں، حتیٰ کہ جب مودی اقتدار میں آیا تو لوگوں نے اس کی مورتی کی پوجا شروع کی،
تو اس نے خود انکار کیا اور کہا کہ لوگوں میں اوتار نہیں ہوں، کیونکہ یہ حقیقت ہے آج اللہ رب العزت کی کتاب کی دعوت موجود ہے، اور یہ دعوت اتنی تگڑی ہے کہ آج کے دور کے اندر کسی کے لیے فرعونی اور نمرودی دعویٰ کرنا ممکن نہیں ہے، وگرنہ اس سے پہلے جن کو اختیار ملا کرتا تھا وہ اس طرح کے دعوے کر دیا کرتے تھے، قوت کے اندر، طاقت کے اندر آ کے وہ بڑے بڑے دعوے کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دعوت دی ہے، یہ دعوت، یہ پیغام بہت بڑا پیغام ہے، یہ دعوت بہت بڑی دعوت ہے، یہ نظاموں کو تلپٹ کر کے رکھ دینے والی ہے، یہ لوگوں کو، کمزوروں کو طاقتوروں کے اوپر اقتدار دینے والی ہے، اختیار دینے والی ہے، یہ راہبری اور رہنمائی کے اصول بیان کرنے والی ہے۔ لہذا آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر وہ پوشیدہ قوت تلاش کریں جو ہمارے رب نے رکھی، جس کے ذریعے ہم راہبری اور رہنمائی کے منصب کے اوپر فائز ہو سکتے ہیں، جس کے ذریعے ہم لوگوں کو صحیح سمت کے اندر لے جا سکتے ہیں۔ آئیے تلاش کیجئے، ڈھونڈیے، آپ کو اپنے اندر بہت کچھ ملے گا۔ آپ کے رب نے آپ کے وجود میں بہت کچھ رکھا ہے، اور یہ قرآن کبھی اپنے ماننے والے کو، اس کے اوپر عمل کرنے والے کو ذلت کے راستوں کے اوپر چلنے نہیں دیتا، یہ لوگوں کو عروج کا راستہ دکھاتا ہے، اور جب تک لوگ قرآن کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اللہ رب العزت ان کو سربلندی دیتا رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔